अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप एक न्यूज़ पे देखते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार 8:02 पर। रमज़ान शरीफ भी गुजर गया, उसके बाद ईद भी गुजर गई। सियासी मंजरनामा मगर जूं का तू है, हुकूमत भी बनी, काबीना भी बनी, इमरान खान साहब की मुफाहमत की बातें भी हुई, फिर उन्हीं मुफाहमत की बातों को खान साहब खुद भी रद्द कर चुके अडियाला जेल में जब सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की। आज हम इस दोराहे पे खड़े हैं कि यूँ देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या कोई सियासी तहरीक बर्पा होने जा रही है, कोई इनकलाब आने जा रहा है, क्या हुकूमत हिल जाएगी, हुकूमत कायम है, हुकूमत किस वजह से कायम है, कब तक चलेगी, पार्लियामान की मुद्दत क्या होगी, वज़ीर-ए-आज़म कब तक ठहरेंगे, 2024 के बाद 25 का मंजरनामा क्या होगा, और क्या अफरा तफरी सियासी तकसीम यूँ ही चलती रहेगी। सोशल मीडिया, अवाम, यूथ जिस गम गुस्से का शिकार है, उसका हल क्या है? ये सब सवाल आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है। इस पर बात करने के लिए आज हमने अपने पैनलिस्ट को ज़हमत दे रखी है। सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगाह जनाब पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा अंबर रहीम शमसी साहिबा उस्ताद भी हैं, और सीनियर सहाफ़ी जनाब अमीर अब्बास साहब। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब, ईद आ गई है लेकिन वो नहीं आए जिनका मियां मोहम्मद बख्श को इंतज़ार था। तो क्या ईद के बाद आपको इमरान खान साहब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे? अगर ये नेगोशिएट एक टेबल पे आ जाएं तो यस चांसेस है। मैंने तो पहले कहा था कि ये मार्च में समथिंग विल हैपन, तो चलो मार्च अप्रैल तक हो जाए। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपने जब तक नेगोशिएशंस नहीं करनी है, मैं तो कहूँगा सबसे पहले आपने नेगोशिएशंस विद पॉलिटिकल पार्टीज करनी है। आप छोड़ दें कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, जो मैं पहले भी मिला हूँ, ये मिला हूँ, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डजंट मैटर। जो मैटर करते हैं वो आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके पास जमहूरियत आए, तो अगर जमहूरियत नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आप इस साइड पे नेगोशिएट करें। आज आपकी टर्न आ जाएगी नेगोशिएशंस के लिए, कल किसी और की आएगी, जिस तरह पहले किसी औरों की आती रही हैं। आप पे भी इल्जामात हैं कि आप सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आई थिंक इसको अवॉइड करने के लिए आपने एक नया पहलू अख्तियार करना है कि आप अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी से बात करें, क्योंकि जब इनसे बात करेंगे फिर नहीं, उनसे तो बात करने को तैयार नहीं है ना जी। उनसे बात करने को कब तैयार हुए थे? वो तो बात ही हमेशा कहीं और करना चाहते थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो जंगले हैं, वो तकड़े हैं, वो फिर उनको जंग लग जाएगा, फिर ये अंदर ही बैठे रहेंगे। देखें, पूरी दुनिया के अंदर आप पॉलिटिकल्स और वी पॉलिटिकल्स आप नेगोशिएट करते हैं, आप किसी थर्ड फोर्स के साथ नहीं करते हैं। अगर आज करेंगे तो कल आपकी कहानी आ जाएगी, देखो जी ये तो लाट ले, देखो जी इनको तो ठीक कह रहे यू नो कंपनसेशन मिल गई है। तो इस तरह हमने नहीं चलना, आगे हमने लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक। अंबर साहिबा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह वो बुनियादी बनी कि इंतखाब भी हो गया जिसकी इंतज़ार था, हुकूमत भी बन गई, और ये एक आम फहम सी बात थी, एक परसेप्शन थी कि प्रॉबेबली आफ्टर इलेक्शंस, आफ्टर गवर्नमेंट थोड़ी सी ठहराव हमें देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? वैसे सबसे I'll be honest, मैं तो नहीं समझती थी ठहराव आएगा। अच्छा। इसलिए क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तब भी आता नहीं, मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं था, और ऐसा ही हो रहा है जो मैं समझ रही थी। इसकी बुनियादी वजह यहाँ ये है कि जब एक सियासी जमात समझती है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। 2018 में 3 सियासी जमातें थी, अगर मेन स्ट्रीम की बात करें। इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात, बहुत वोट भी डले हैं, मकबूल पार्टी भी है, और उनके बहुत सारे लीडर्स के खिलाफ मुकदमात चले हैं, जेल में भी हैं। तो जब ये नाइंसाफ़ी का एहसास होता है तो आपकी एक जो इक़्तिदार की मुंतक़ली का अमल होता है, वो इसी किस्म का होता है जहां आपको इस्तेहकाम नज़र नहीं आएगा। ज़ाहिर है जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और जायज़ मौक़िफ़ है, उनको लगता है कि उनको वोट भी डले हैं, हुकूमत करने का हक उनका है, लेकिन साथ साथ वो सियासी जमातों के साथ, जैसे अमीर साहब भी बात कर रहे थे कि वो सियासी जमातों के साथ बात करने का इरादा नहीं रखते। उनको पता है कि ताकत का मरकज़ जो है वो पिंडी है, वो फौज है। तो अभी भी आप देखें, जो जेल से इमरान खान साहब भी बातें कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि जब बाजवा साहब ने भी हमें, उनका दावा ये था कि हमें निकलना था, तो मैं फिर भी उससे मिला, 2 बार मिला ईबान सदर में। तो अभी उनकी नजरें उसी तरफ हैं, और जाहिर है एक जो मौजूदा हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी पे भी सवाल है, और जो उनकी काबीना में लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मिसाल है कि वो उनकी काबीना में कैसे शामिल हुए और कहाँ से आए और क्यों आए। तो फिर
آپ کو استحکام کیسے نظر آ سکتا ہے؟ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت گوہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، لطیف فساد صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عید کے بعد شاید ان کو کچھ جیل سے باہر نکل آئے ہوں، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ سیاسی استحکام آ جائے گا. سو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک جو طاقت کا مرکز ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہ ہو اور ہم تسلیم نہ کر لیں کہ یہ جو نظام ہے یہ اٹس بروکن فنڈامنٹلی، تو میرے خیال میں کہ ہم پھر یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کھینچا تانی ہوتی رہے گی، کہاں سے کہیں سختی ہوگی، اور پھر ظاہر احتجاج ہوگا اور عدم استحکام بھی رہے گا. آبویسلی. امیر عباس صاحب خوش آمدید سر، آپ کو آج پہلی بار آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے، بہت مہربانی ہے آپ کی. یہ فرمائیں کہ تھوڑا ہٹ کے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو ایک مشورہ دینا ہو جناب عمران خان کو اس وقت تو وہ کیا ہوگا؟ مشکل سوال ہے ویسے. اسی لیے آپ کا انتخاب میں نے کیا کہ آپ کو وقت ڈالا جائے تھوڑا سا. تو اس سے مطلب ہے کہ آپ نے پھر عنبر صاحبہ اور میر صاحب دونوں، میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اصل میں. صحیح ہے. دیکھیں، میں عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، میں ان تینوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں. کیا آپ مجھ سے صرف عمران خان کے لیے مشورہ نہ لیں. اچھا. اور وہ مشورہ یہ ہے کہ پاکستان میں سینٹر آف گریوٹی پاکستان کے عوام کو بنانا پڑے گا. ویری ٹرو. اس ملک میں کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس، وہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو بنانا پڑے گا. میں، آپ، ہم صحافی، ہم بھی کنگ میکر بننے کا حق اور اختیار نہیں رکھتے. Obviously, very true. ہمارے اندر بھی اگر کہیں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور ہم حکومتیں گراتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں حکومتیں بنانے اور گرانے والے؟ یہ عوام کا حق ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی جج یہ سمجھتا ہے، اگر اس ملک میں کوئی بیوروکریٹ یہ سمجھتا ہے، اگر اس ملک کا چیف الیکشن کمشنر یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اس ملک کا مالک و مختار، میں حکومتیں بناؤں گا اور گراؤں گا، تو وہ کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ اسی طرح اس ملک میں اگر کوئی اور طاقت یہ سمجھے کہ ہم حکومتیں بنائیں گے، ہم حکومتیں گرائیں گے، تو ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے. نواز شریف نے بھی مار کھائی، بار بار کھائی. 2024 میں پھر مار کھائی ہے نواز شریف نے. پیپلز پارٹی نے بار بار مار کھائی. 1977 سے پیپلز پارٹی جمہوریت، کانسٹیٹیوشنلزم، ڈیموکریسی کا نیریٹو لے کر چل رہی ہے. بار بار مار کھائی اس نے. ایک رہ گیا تھا عمران خان جس نے مار نہیں کھائی تھی. کھا لیا. اب اس نے بھی مار کھا لیا، وہ بھی شامل ہو گیا. لیکن یہ باقی امبر بھی اور پی جے میر صاحب بھی سن رہے ہیں. امیر، میں آپ سے مخاطب ہوں دوبارہ، بٹ دیر از اے پرابلم. وہ یہ ہے کہ بالکل جو عوام ہے وہ بدلاؤ کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے. ان کی جب تک حیثیت تسلیم نہیں کی جائے گی تب تک جمہوریت بھی نہیں چلے گی اور پروان بھی نہیں چڑھے گی. بٹ دیر از اے پرابلم. جب آپ تینوں کو جو مشورہ دے رہے ہیں، یہ تینوں آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ ان کو اس چیز کا ادراک کیوں نہیں ہے؟ اور جب آپس میں مل بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو خان صاحب ان دونوں کے وجود کو مانتے نہیں ہیں، ان سے مل بیٹھنے سے انکاری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تینوں کیوں نہیں مل پہلے تو عمران خان اس لیے نہیں مل بیٹھ رہے تھے کیونکہ عمران خان بھی کہیں اور سے پاور ڈرائیو کر رہے تھے. آج یہ تو وہ کہیں اور سے پاور ڈرائیو کر رہے ہیں. کیا شہباز شریف عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا؟ کیا پیپلز پارٹی کو سندھ میں جو سیٹیں ملی ہیں، خاص طور پہ کراچی میں، چلے سندھ میں تو ٹھیک ہے ان کا ایک سسٹم ہے، وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں سیٹیں. کیا کراچی سے جو پیپلز پارٹی کو 3 سیٹوں سے ایکسٹرا سیٹیں ملی وہ ان کو عوامی مینڈیٹ سے ملی ہیں؟ کیا یہ ایم کیو ایم نے جو 17-18 سیٹیں لی ہیں اس نے عوامی مینڈیٹ سے سیٹیں لی ہیں؟ تو آج یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے. آج یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں لا کے بٹھایا جائے، اور بٹھا دیا گیا. کل کو عمران خان کو اقتدار میں لا کے بٹھایا گیا تھا. تو جب تک ان کے انٹرسٹ کنورج نہیں ہوں گے، وہ کنورجنس کا نقطہ ایک ہے جس پر میں نے بات شروع کی تھی کہ ان سب کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم سب نے مار کھائی ہے، ہم سب ذلیل ہوئے ہیں، ہم سب گندے ہوئے ہیں، ہم سب کو سولیوں پہ لٹکایا گیا ہے. ایک جس کو لاڈلا کہتے تھے عمران خان، وہ بھی 9 ماہ سے اندر پڑا ہوا ہے. تو اب تو یہ سب ایک نقطے پر اکٹھے ہوں. لیکن آج جس نے نقطے پر اکٹھے ہونا تھا عمران خان کے ساتھ، دیکھیں عمران خان اس وقت سمبل آف ریزسٹنس ہے. میں اس کی پالیسیز گورننس کا بہت بڑا ناقد رہا ہوں. ٹھیک. آپ کے ساتھ بھی ایک آدھ ملاقات میں جی مجھے یاد موجود تھے آپ میرے ساتھ، اور ہم نے خان صاحب سے بڑے سخت سوالات کیے تھے. ویری ٹرو. لیکن آج وہ سمبل آف ریزسٹنس ہے. اگر وہ سمبل آف ریزسٹنس ہے تو دیکھیں پھر وہ کون سی پولیٹیکل فورسز ہیں جو سمبل آف ریکنسیلیشن بنی بیٹھی ہیں، جو سمبل آف اکوموڈیشن بنی بیٹھی ہیں.
آج ان کو چاہیے تھا نا کہ ہاں آج وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھے اور پھر ہم کہتے کہ ہاں عمران خان دغا دے رہا ہے، عمران خان پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہا ہے، یہ جا کے مل گیا کسی اور کے ساتھ، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ جی بات پوری کر لیں، میں پی جے صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا، آپ کی بات پوری ہو جائے۔ عمران خان تو، اور وہ تو کہہ رہا ہے بات شروع ہوئی الیکشن سے پہلے کے حالات سے، وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنائے، دھاندلی کے اوپر تحقیقات کروا لیں اور سسٹم کو انڈیجنس طریقے سے چلنے دیں۔ بالکل ٹھیک۔ پی جے میر صاحب، اب دیر از این ایشو، وہ یہ ہے کہ یہ جب اپوزیشن میں آتے ہیں، چاہے میاں صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو، خان صاحب ہو، ان کو عوام بھی یاد آتے ہیں، جمہوریت بھی یاد آتی ہے، اور وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں جو درسی کتب میں پڑھائی جاتی ہیں، جمہوریت کی، جو ڈیموکریسی کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں۔ بٹ جیسے ہی رات گئے، کوئی افطاری سحری ہو جاتی ہے یا ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو اور اقتدار مل جاتا ہے، یہ سب یہ بھول جاتے ہیں۔ از ناٹ دس دی بیسک ریزن جس کی وجہ سے ریکانسیلیشن یا عوام کا احترام ممکن نہیں رہا؟ They're not connected with the people. آپ اس چیز کو گیج کریں، اگر آپ کنیکٹ ہوتے، جب ایک آدمی کو 56% ووٹ مل گیا تھا اور وہ گورنمنٹ بنا سکتا تھا، آپ نے اس کو نہیں بنانے دیا. آن دا کنٹرری آپ نے ایسٹ پاکستان بھی گوا دیا. Now the question here, وہ that was your first step towards real democracy. پھر اس کے بعد آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ پولیٹیکوز ہیں، یہ سارے کیا کس کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ڈیموکریسی کا. آل رائٹ، آج ایک پارٹی جو پی ٹی آئی یہ رگڑی جا رہی تھی، ان میں سے کوئی بولا تھا؟ یہ تو سب خوش ہو رہے تھے کہ ایک پارٹی نیچے جا رہی ہے، اس کو تو اڑائی دو. کیا ان کو یاد نہیں ہے؟ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، نون کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو couldn't they understand کہ this was a time for a political unity؟ لیکن انہوں نے نہیں کی. یہ چلے گئے کہ نہیں جی یہ تو چور ہیں، یہ تو فلانا کر گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. 9 مئی کو بھی کیپٹلائز کیا، ہر چیز کی. ان دی اینڈ نقصان کس کا ہوا؟ آپ کی جمہوریت کا. سو آج یہ روتے ہیں جمہوریت. او بھائی جمہوریت تو آپ لوگ خود اس کو خراب کرتے اس کو رون دیتے ہیں. بالکل You had a moment کہ آپ کھڑے ہو جاتے پی ٹی آئی کے ساتھ، نہیں جی ہمارے اختلافات ہیں لیکن we stand by the democracy, but you didn't. So with the result آج وہ نیچے گئی ہے، کل ان کے بعد جب وہ پہیہ سائیکل جائے گا کل ان کے ساتھ بھی obviously میں وہی عرض کر رہا تھا نا، اقتدار جب دکھائی دیتا ہے جس سہارے سے، جس ذریعے سے، تو پھر جمہوریت کا راگ الاپنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہیں اور نظریں مرکوز کر لیتے ہیں. عنبر صاحبہ، لیکن اس سب کے بیچ، یہ تو بنیادی باتیں ہم کر رہے ہیں، اس سب کے بیچ میں ایک بڑا لاس جو ہوا، جو کہ obviously ایک ورلڈ وائڈ فینومنا بھی ہے، پولرائزیشن، تقسیم جو ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، اختلاف رائے برداشت کرنا ناممکن ہو چکا ہے، اور اتنی نفرت ہے، اس قدر بھرے ہوئے ہیں عوام یا سیاسی محبت یا نفرت میں مبتلا سیاسی ورکرز. یہ کہاں لے کے جائے گا ہمارے معاشرے کو؟ ہمارے معاشرے کی کچھ اچھی روایت ہوا کرتی تھی اخلاقی بنیادوں پر. جی یہ آپ نے ایسا سوال پوچھ کیا، شاید جیسے ابھی نے بھی کہا تو میرے پاس اتنا میں کیا کہہ سکتی ہوں جواب. ہم اس کی تصحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ میں کہوں گی کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، اور ہمیں پتہ ہے پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہاں میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے. دیکھیے ہم نے سیاست کو ایک جنگ کی کیفیت میں تبدیل تو کر دیا ہے، اور یہ جو جنگ ہے ہم نے سوشل میڈیا پہ چلتی دیکھی، ہم نے ایوان میں بھی دیکھی. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال قبل ہی جب پارلیمان میں ہاتھا پائی ہوئی تھی. ابھی بھی ہم ان میرے خیال میں لیڈرز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جو بڑا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور جو بڑے مزاحمتی ہوتے ہیں. ان کی بڑی اچھی ریٹنگ آتی ہے، ان کے یوٹیوب پہ ویوز بڑے اچھے آتے ہیں، ان کو سیاسی جماعتیں پسند کرتی ہیں، ان کو سیاسی قائدین تھپکی دیتے ہیں کہ یہ شہزادہ، یہ چیتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی، شہزادہ ہے، چیتا ہے، اس کی پروموشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کا حل تو ظاہر ہے پھر یہ بھی سیاسی جماعتوں کے پاس حل ہے نا اس معاملے کا، جہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور پھر ان کو مل کر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور پھر لڑائی چل جاتی ہے نا کہ کون، ہم نے تو اس وقت میثاق جمہوریت، میثاق معیشت آفر کی تھی اور تب نہیں کی تھی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو ہم ان معاملات میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا. اور شروعات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اقدار، وہ روایات وہ شروع ہوں، we have to stop taking politics this seriously. It is not about life and death. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے سیاست لوگوں کی، عوام کی مشکلات بہتر کرنے کے لیے کی جاتی ہے.
یہ سیاست کا مقصد ہے. کبھی آپ مقابلے میں انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور کبھی آپ بات چیت کرتے ہیں, کبھی آپ قانون سازی کرتے ہیں, اس پہ بھی آپ کی بحث ہو سکتی ہے اور وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ جنگ نہیں ہے, یہ عوام کے لیے ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک یہی بات ہے کہ جب تک ہم یہ اقتدار کے آنے کے لیے کبھی کسی کی طرف دیکھیں گے, کبھی کچھ کریں گے, تو میرے خیال میں کہ یہ اور بھی زیادہ ہمیں یہ کمپٹیشن آئے گی. پھر ہم ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں یہ مثال چیلنج تو ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. اس سال انتخاب ہوگا, لائکلیہڈ یہ بھی ہے کہ بائیڈن ہار جائے, تو وہاں بھی ایک پولرائزیشن ہے. اب آپ دیکھیں دوسری طرف, اگر اب انڈیا میں بھارت میں بھی انتخابات ہونے والے جی مہینے بعد ہو رہے ہیں, وہاں بھی رائج ہے, وہاں بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ اس مسئلے کا حل جو ہے, چاہے آپ اور ہمسائے میں بھی دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے, کون سی ڈیفرنٹ ملک, لیکن پولرائزیشن قائم ہے اس لیے کیونکہ ایک کہیں گے شفٹ آف ہسٹری بھی ہے, تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ ہم اس شفٹ سے ابھی گزر رہے ہیں. تو حل میرے پاس نہیں ہے. اور میں اچھا, اس میں لیٹ می ایڈ سم تھنگ مور, اور ساتھ امیر صاحب سے بات کروں. وہ یہ جن ممالک کے آپ ذکر کر رہی ہیں, آبویسلی مثالی تو نہیں ہے, لیکن وہ انڈیا میں اکانومی کس حد تک گرو کر رہی ہے, کون کتنا انویسٹ کر رہا ہے, معیار زندگی کتنا بہتر ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں اکانومی کیسے گرو کر رہی ہے, 7.8 تک گئی ہوئی تھی, یہاں 7.6 کی بات آ رہی ہے. ہمارے یہاں ان لائک سچویشن ہے کہ آن دی ادر وے اراؤنڈ اکانومی کا فرنٹ بھی اسی طرح تنزلی کا شکار ہے. اس لیے ہمیں یہ تقسیم, یہ نفرت زیادہ چبھ رہی ہے اور زیادہ تکلیف دے رہی ہے. امیر عباس صاحب, سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو بھی آپ نے ایک عرصہ بڑا قریب سے دیکھ رکھا ہے. ڈونٹ یو تھنک سو کہ کچھ سرٹن پولیٹیکل پارٹیز یا سرٹن پولیٹیکل پلیئرز نے اس میں زیادہ ایندھن ڈالا ہے اس تقسیم اور اس نفرت کو اجاگر کرنے میں؟ جی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور ہم عموماً کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے زیادہ زہر گھولا ہے. اس نے زہر اس لیے زیادہ گھولا ہے کہ اس کی اپیرنس زیادہ ہے سوشل میڈیا پر, اس کی ایگزسٹنس زیادہ ہے, لیکن جو زہر ہے وہ تقریباً نون لیگ اور پیپلز پی ٹی آئی نے برابر کا گھولا ہے. وہ کیسے؟ اگر فیک نیوز کے اوپر اگر آپ فیک نیوز پر جائیں تو دونوں اپنے اپنے مفاد میں فیک نیوز کا استعمال کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اگر آپ گالن گلوچ پر جائیں, غلاظت آل فار بکنے پر جائیں, مغلظات بکنے پر جائیں, تو دونوں کے سوشل میڈیا سے یہ کام ہوتا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی جہاں ماشاءاللہ اور بہت سارے کاموں میں بہت پیچھے ہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں کر سکی ہے. اس کھاتے میں وہ نمبر 3 پہ ہے, نمبر 3 پہ. اور باقی پولیٹیکل پارٹیز جتنا ان کا امبر کچھ کہہ رہی ہیں, امیر امبر کچھ ایڈ کر رہی ہیں, ان کا نقطہ بھی دلچسپ ہے, بات آپ پوری کیجئے گا. جی امبر, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ بالکل, جب اپنی بات مکمل کر آئی also want to sort of weigh in on this because میرے پاس کچھ ڈیٹا بھی ہے. پلیز سنتے ہیں آپ سے ڈیٹا, پہلے امیر بات کر لیں. جی تو اس میں دیکھیں سوشل میڈیا نے, اس میں کوئی شک نہیں, پولرائزیشن پھیلائی ہے, لیکن اسی سوشل میڈیا نے 2024 کے الیکشن میں ایک مقبول اور بڑی جماعت کو بغیر کسی فریڈم آف الیکشنئرنگ کے اس کو لڑنے کا موقع دیا, سوشل میڈیا نے موقع دیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ود سنگل اسٹروک آف پین ہم کہیں کہ جی اس کو بند کر دیں سوشل میڈیا کو, اور یہ تو بہت ہی کوئی ناسور اس ملک میں ہے اور یہ فساد ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. یہ چیلنج پوری دنیا کے لیے ہے, ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ ایک چیلنج ہے, اور ہمارے ہاں چونکہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے, ایجوکیشن لٹریسی لیول, سوشل سیگمنٹس اس قسم کے ہیں کہ ایتھنیسٹی ہے ہمارے ہاں, مذہبی انتہا پسندی ہے, سیاسی نفرت ہے, علاقائی تعصب ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارا سوشل میڈیا بھی اسی تناسب سے زیادہ غلط استعمال میں ہمیں نظر آتا ہے. ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کہہ دوں, جو اس سے پہلے بات ہو رہی تھی پچھلے حصے میں, کہ یہ سارے ساتھ کیسے بیٹھے. دیکھیں میں یہ پیپلز پارٹی سے توقع نہیں کر سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو جس دفعہ 109 میں سزائے موت دی گئی جامی صاحب, اسی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم کی حکومت میں عمران خان کے خلاف دفعہ 109 لگائی گئی تھی. ایک مرڈر ہوتا ہے وکیل کا کوئٹہ میں, جی مجھے عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہوا تھا, پی ٹی ایم کی حکومت تھی, اور دفعہ 109 میں عمران خان کو اس میں امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ عمران خان پھر ان کے ساتھ آ کے بیٹھے گا, اس پر غداری کا مقدمہ,
दहशत गर्दी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा, जिना का मुकदमा। अमीर, आप ठीक कह रहे होंगे, ये सारी जो एविडेंस या डिटेल्स हैं दुरुस्त होंगी, बट आई बैक टू डिफर समहाउ विद यू। वो ये है कि जो भी हो जाए, चाहे 109 लगे या जो भी लगे, सियासतदान ही जब तक मिलकर भी नहीं बैठेंगे ना, तब तक सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। सोल्यूशन सियासतदान ही मिलकर निकाल सकते हैं। दुनिया की तारीख आपके सामने है, जंग हल नहीं होती, मार्शल लॉ हल नहीं होता, डिक्टेटरशिप हल नहीं होती, जोड़ तोड़ की हुकूमत हल नहीं होती। ये जब तक सियासतदान एक दूसरे के हाथ मजबूत नहीं करते, तब तक जमहूरियत मजबूत नहीं होती, तब तक आवाम का एहतराम नहीं होता। एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, फिर अंबर के पास कुछ डेटा है सोशल मीडिया के हवाले से और पीजे मीर साहब के पास मैंने जाना है। छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले अमीर अब्बास साहब सोशल मीडिया के डायनामिक्स पे बात कर रहे थे, कौन किस नंबर पे खड़ा है, और पीपल्स पार्टी को उन्होंने कहा कि सबसे पीछे है कतार में। तो इस मौके पर अंबर रहीम शमसी के पास कुछ डेटा था, उनसे जान लेते हैं। अंबर, प्रोबेबली यू वांटेड टू ऐड ऑन समथिंग इस इशू के ऊपर। हम तकसीम की बात कर रहे थे और उसमें सोशल मीडिया में किस पार्टी का कितना किरदार है इस आग को फैलाने में, वो मुद्दा ज़ेर बहस था। हमें इतना पता है, और ये दुनिया भर में, अगेन मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके किस तरह से जमहूरियत को भी अंडरमाइन किया जाता है और इस तकसीम में इजाफा भी किया जाता है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा अमीर से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगी कि बराबर के शरीक तमाम सियासी जमातें, इसलिए क्योंकि ये इलेक्शंस के दौरान हम मेरी जो इदारे के साथ मुंसलिक हूँ, हम एक फैक्ट चेक इनिशिएटिव हमने चलाया था और हम मॉनिटर कर रहे थे कोई 1-1.25 महीना जो इलेक्शन से पहले का वक्त था, 8 फरवरी से पहले का वक्त था, और उसके बाद भी 1-2 महीने। और जो डेटा हमारी फैक्ट चेक टीम ने कलेक्ट किया था, क्योंकि उनका ये हमने भी डिवाइड किया था इसको कि कितने कौन से अकाउंट्स हैं, कौन सी सियासी जमातें हैं, इदारे हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत खबरें फैलाने में ज्यादा मुतहरिक हैं। और इसमें हम देख सकते हैं, मैं ये भी बता दूं कि ये रिपोर्ट क्योंकि अभी शाया नहीं हुई, हम शाया करेंगे ईद के बाद, जिसमें हम जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो खासतौर पर सियासी जमातें हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसमें जो नियरली जो अराउंड मैं कहूँगी कि नियरली 50% जो ऑफिशियल अकाउंट जो ज्यादातर फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन फैलाने में मसरूफ था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स थे। यानी 2-3 माह में 50% जो अकाउंट्स थे वो पीटीआई के थे जो फॉल्स न्यूज़ फैला रहे थे। हर किसी को फॉलो किया, जिसमें इसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो इसलिए क्योंकि वो मुतहरिक ज्यादा है, उनके स्टेक्स भी ज्यादा हैं और वो बेहतर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका ये भी मतलब है कि वो उसका गलत इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू मेक एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहती हूँ, द बेसिस ऑफ डेटा बराबर नहीं है। ये तो पीजे साहब, जहाँ तक बाकी जमातों का ताल्लुक है या इदारों का ताल्लुक है, हम 2012-13 में कहा करते थे कि अगला दौर जो है ये सोशल मीडिया का है, उसको समझने की ज़रूरत है, सियासी जमातों को पीटीआई की तरह यहाँ भी आना होगा। और तब मुझे याद पड़ता है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी या कुछ दीगर फैसला साज हो, वो कहा करते थे कि नहीं, आपको जो हल्के की सियासत है ना उसका इल्म नहीं है। ये सोशल मीडिया 4 जवानों के अकाउंट्स होते हैं, शहरों की हद तक महदूद हैं, डंग टपाऊ प्रोग्राम है, थोड़ा सा रंग भरने होते हैं, तो इसकी अहमियत को उन्हें इदराक नहीं था। अब जब उन्हें इदराक हो गया तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। आपको नहीं लगता कि ये इस मामले में नून लीग, पीपल्स पार्टी या हमारी रियासत, उससे ये ट्रेन मिस हो गई है काउंटर नैरेटिव बनाने में? बिल्कुल, और मीडिया है, अगर कोई कर रहा है तो आप इसको काउंटर करें। आप भागते क्यों हैं, क्रिटिसाइज क्यों करते हैं आप? इट इज अ फ्री वर्ड। आप उसको आप भी उसको नेगेट करें, आप नहीं करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप रोना शुरू कर देते हैं, देखो जी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो भाई दैट इज व्हाट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज। व्हाट इज इंडिया डूइंग पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल डूइंग एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, आप जाके इसको काउंटर करें, अपने आप सोशल मीडिया को तकड़ा करें। बीच में ये नून ने किया था थोड़ा बहुत तकड़ा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अमीर सही कह रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ही वो ठंडे पड़ गए। I don't know what kind of politics they're doing, but at the end of the day, that is the future. Digital platform is the future. और इस future के अंदर you have to play the same game as somebody else's. अब बात आती है आगे। हाँ, as far as national interest is concerned, आप उसको exploit ना करें, आप उस territory में मत जाएं, don't cross a red line. But as far as वो कहते हैं ना genuine आपकी जो है opposition या genuine आपकी grievances, yes, highlight it because that is a free world. आप जिसको हम कहते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी
ट्रम्प के साथ क्या नहीं हुआ, वो तो नाम ले लेके और पता नहीं किस किस के नाम ले लेके कहते हैं मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन बंद नहीं किया। तकलीफ जरूर देते हैं लेकिन बंद नहीं करते, अब तो ये बंद कर देते हैं। तो याद रखें अजमल के वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त न करें। तनकीद आप करोगे, तनकीद से बेहतरी भी आती है, लेकिन तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए ना। तनकीद बराए तनकीद जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इज दैट डजंट गेट यू एनीवेयर। अब बात आती है इन तीनों की, ये तीन जो है जो मर्जी कर ले, वो कहता है ना मैं पेट फाड़ दूंगा रीगल चौक पे, वो कहता है मैं ईंट से बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और वो और साथ पीपल्स पार्टी सबसे बड़ा चौधरी, इसका क्या ब्लेम था कि उनके वालिद साहब को किसने मरवाया? बैठे हैं कि नहीं सारे? पॉलिटिक्स के अंदर देयर आर नो बाउंड्रीज। आप बैठ जाते हैं, आप हमेशा बैठ के नेगोशिएट, रीनेगोशिएट एंड यू कंटिन्यू डूइंग इट। एंड ये जो कंटिन्यूएशन है, अगर ये हमने हेडलॉक, यहाँ तो डेडलॉक भी नहीं है, हेडलॉक्स है, इन हेडलॉक्स को अनलॉक कर रहे हैं। अब एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, somebody is going to come in। एक आदमी था बड़ा अच्छा, उसके साथ मैंने बड़ा देखा, रहमान मलिक, बड़ी डिफ्यूजन करवाया करता था between MQM and People's Party। And you know, he was a wonderful character in that aspect। हमें चाहिए ऐसे लोग जो कि मुफाहमत आगे लेके आए। यहाँ तो अच्छा मीर साहब, आपको अभी भी कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है, कोई सियासतदान इस कद काट का, जो अभी भी कोई मुफाहमत के लिए पहल करे, सबके पास जाए, मिल बैठे? किसी ज़माने में जरदारी साहब से तवक्को थी, नवाज शरीफ साहब तवक्को थी, लेकिन वो तवक्को पे पूरी नहीं उतरे। कोई ऐसा बंदा भी आपको नजर आता है? मेरी नजर के अंदर अभी मेरी मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ के साथ लंदन में, आई फील कि अगर तो ये इनको कोई सही या फूक दे दे या सही एडवाइस दे दे या गाइड कर दे, ही कैन प्ले अ वेरी सॉलिड रोल। और उसके बाद जो नीचे, मैं क्या कहूँ उनको, वाले ही कहूँगा उनको, मैं वाले बंद हो जाएंगे सारे। और ये जब आप में एक तो टेलीविजन पे मुफाहमत आ जाएगी, और दूसरा आपकी ये जो हम बड़े क्या कहते हैं प्रोफेनिटीज जो हम देखते हैं, ये खत्म हो जाएंगी। तो आई थिंक नवाज शरीफ कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड यस, जिनको आप कहते हैं कि बड़ा विजिट है, पॉलिटिकल विजिट, आसिफ जरदारी, अगर ये दोनों मिलके कर लें, जो कि हाईली अनलाइकली है, बिकॉज अगेन बोथ विल लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट, बट नवाज शरीफ आई थिंक बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, आई थिंक ये जो पीजे साहब बात कर रहे हैं, बात तो अच्छी है सुनने में, बट व्हाई वुड दे बोथ टेंड टू गो फॉर दैट थिंग? क्यों? एक को बेटे का मुस्तकबिल नजर आ रहा है, एक को बेटी की सूरत में पंजाब नजर आ रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी एहया क्यों नहीं उम्मीद है वहां से? व्हाई वुड दे गो फॉर दैट थिंग सर? जाहिर बात है की लोड पे नवाज शरीफ साहब, देखे ना, नवाज शरीफ साहब के जितने भी उनकी किचन कैबिनेट के लोग थे, उसमें राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, आज कुछ सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह और बहुत सारे लोग, वो सारे खुल के बोलना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन में हराया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे हक में भी गलत वोट डाले गए हैं, और बाज़ जगहों पे हमें भी हराया गया है। मौलाना फजलुर रहमान क्या इंकशाफात कर चुके हैं, महमूद खान अचकज़ई और सरदार अख्तर मेंगल। बट अमीर कैन आई ऐड समथिंग? आई पर्सनली बिलीव, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये जो राना सना या मियां जावेली जो टोन सेट कर रहे हैं ना, ये नवाज शरीफ साहब के लिए मुस्तकबिल का बयानिया तैयार कर रहे हैं, उसकी पिच बना रहे हैं, सो दैट को हम ये साबित कर सकें कि साड़ी हुकूमत नहीं सी है, असी तो लेने नहीं सी चाहते हुकूमत, असी तो पहले दिन तो कह रहे थे गड़बड़ हुई है। बिल्कुल सही है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी तो दे रहे हैं ना। जो इस वक्त इस पूरे रजीम के ऊपर जो एतराजात उठ रहे हैं, वो उन एतराजात के हक में कन्फेशनल स्टेटमेंट भी तो दे रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन किस तरह से रिग किया गया था। तो अब ये एक को आपने सही कहा कि नवाज शरीफ ने सारा कुछ दांव पे लगा दिया, अपनी जमात, अपनी सियासत, अपनी 70 साल की सारी जिंदगी, अपना मिशन, वोट को इज्जत दो, सिर्फ अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए। और आसिफ अली जरदारी ने सारा कुछ दांव पे लगा दिया, भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनजीर की, नुसरत भुट्टो की सारी कुर्बानियां, लेगेसी, सब कुछ सब क्रॉस और लाके उन्होंने सिंध हुकूमत के लिए कॉम्प्रोमाइज कर गए। अभी फैसल वाडा को, यार फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट करके सेनेटर बना रही हो, तो ये किसकी पार्टी है यार? ये किसकी पार्टी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है, साईं जरदारी की पार्टी है, ये आसिफ जरदारी की पार्टी है ना। तो इनका तो देखिए कोई उसूल नहीं। ये जो मुफाहमत है ना, अगर साथ बैठना है तो ऐसे नहीं बैठा जा सकता जामी साहब कि अगर मेरी और आपकी कोई इख्तलाफ या हमारे दरमियान कोई रंजिश है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं आपके पास, अगर मैं ही अगर आपके पास चल के आऊं, तो मुझे जहां ये कहना है कि आपसे गलती हुई, वहां मुझे ये भी कहना होगा कि जामी साहब मुझसे भी कुछ गलतियां हुई थी।
تو چونکہ ہم دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں آئے اب ہم شیر و شکر ہو جائیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ہاتھ میں گرز پکڑ کے گرز لہراتا ہوا اور رجز پڑھتا ہوا آپ کے پاس آؤں اور آپ پہ دھاوا بول دوں اور کہوں کہ آئیں جی میرے ساتھ ذرا مفاہمت کر لیں قوم کے وسیع تر مفاد میں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. آپ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا پہلے اس کو تو ایک طرف رکھ دینا, اس کو تو چھوڑ دیں, چلیں وہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہوگا, صحیح مار پڑی اور مارے اس کو. الیکشن میں آپ نے اس کے ساتھ جو کیا, الیکشن کے بعد جو بچی کچی سیٹیں تھیں وہ آپ نے ری کاؤنٹنگ میں ہرانا شروع کر دی. اس کی جو ریزرو سیٹس تھی اس کی ریزرو سیٹس کے اوپر پیپلز پارٹی 2/3 ہو گئی ہے سرکار اب قومی اسمبلی میں, صورتحال 2/3 کی ہو چکی ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا, آپ ایک فریق کے خلاف روز کچھ نہ کچھ کیے جا رہے ہیں اور پھر آپ اسی فریق کو کہہ رہے ہیں کہ تم آ کے بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ. یہ کون سا سیاسی اصول اور کون سا یہ مفاہمتی بیانیہ ہوگا, یہ کون سا یہ ہم کوئی نیشن سروس میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک, وہ بھی بیٹھے, اس کو بھی بیٹھنا ہوگا, وہ بھی غلطیاں مانے, لیکن وہ نہیں مانتے نا امیر بھائی, خان صاحب نہیں مانتے, وہ بات ہی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. جن ملاقاتوں کا آپ احوال دے رہے ہیں, جب میں آپ کے ساتھ دیگر صحافیوں کے ساتھ جب ہم زمان پاک انہوں نے یہاں بیٹھک کی ہوئی تھی, اکثر ملتے تھے, تو ہم تو پوچھتے تھے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں گے, نہیں کروں گا, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. وہ تو بات ہی کہیں اور کرنا چاہتے تھے تب بھی اور اب بھی. آج بھی وہ اگر کہہ رہے ہیں, آج بھی ان کی پارٹی ایک طرف کور کمانڈر ہاؤس میں جا کے افطاریاں کرتی ہے, دوسری جانب بڈیالہ میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر کے وہ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں ادارے کے سربراہ کو. دیکھیں نا, دیکھیں اگر ہم دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو, جو دو بڑی جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی کے بعد دو بڑی جماعتیں ہیں, ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ کو حجت بھی تمام نہیں کرنی چاہیے کیا؟ انہوں نے کوئی جیسچر ایسا دیا ہے کہ وہ اس ملک میں چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو, آپ کے خیال میں ان کے پاس اتنا مارجن یا اجازت ہے؟ تو پھر آپ اس کو قصوروار قرار دے رہے ہیں جو 9 مہینے سے اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو باہر آزاد پھر رہے ہیں ان کو ہم سارا کا سارا ان کو لیوریج دے دیں کہ ان کے پاس وہ بے بس ہیں, وہ کر نہیں سکتے. جو اندر پڑا ہوا ہے ان کے, وہ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیا بات ہوگی پھر؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں انبر صاحبہ سے بات کروں, وہ بڑا مسکرا رہی تھیں آپ کے اس تبصرے پہ. انبر صاحبہ, آپ کو یہ میری کچھ دن پہلے محمد علی درانی صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی کچھ ایسے سفارتی مشن کبھی کبھی چالو کر لیتے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کب تک چلے گی؟ کہنے لگی چلے گی تو تب جب وہ پاؤں پہ ہوگی, ابھی تو وہ فضا میں معلق ہے, جب وہ زمین پہ آئے گی تب میں پریڈکشن کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے فضا میں معلق ہے حکومت یا ان کے قدم لگ چکے ہیں اور کچھ عرصہ چلے گی؟ ہاں, یہ ویسے میرے خیال میں 2018 کی حکومت کے علاوہ تمام حکومتوں کے بارے میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ کب تک چلیں گی, کب تک چلیں گی, کیونکہ آپ کو یاد ہے نا 2018 کے بعد وہ 1 پیج ایسا تھا کہ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ چلنے والے ہیں, بلکہ وہ تو شاید 10 سال کا بھی 10 سال کی پلاننگ تھی. فواد چوہے صاحب کی سٹیٹمنٹس آن دی فلور آف دی ہاؤس. جی بالکل, ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور 10 سال کی کوئی نیا منصوبہ ہے, تو یہ ہم تجربے تو کرتے رہتے ہیں. لیکن میں پیش گوئی نہیں کروں گی. ابھی تو یہ بھی باتیں آ رہی سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی کے کچھ ابھی تک, کیونکہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کی وجہ سے حکومت کا حصہ بننے کا وہ قائل نہیں تھے, لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے شاید کچھ پوزیشنز پہ 1-2 پیپلز پارٹی کے لوگ وزیر بن جائیں. بٹ دیٹس اسٹل ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے, آپ سن رہے ہوں گے, میں بھی سن رہی ہوں. دیکھیے کب تک چلے گی, کیسے چلے گی, اسی طرح شاید چلتی ہی رہے گی جب تک نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے نا. دیکھیے عمران خان صاحب, ہم اگر مثال لے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کسی کو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اقتدار سے ہٹائے جائیں گے, لیکن ایسا ہو گیا کیونکہ ایک بریکنگ پوائنٹ آ گیا تھا. اس حکومت کا بھی کتنا بریکنگ پوائنٹ آئے گا. شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کیونکہ وہ کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں بہت مزاحمتی کوئی سیاستدان ہوں, ہمیشہ انہوں نے فوج کے ساتھ چلنے کی ابھی تک جو ان کا جو تعلقات ہیں نہیں, اس حساب سے تو بڑا, اس حساب سے تو انبر بڑا آئیڈیل کامبو ہے ویسے. زرداری صاحب اور شہباز صاحب اس حساب سے تو بڑا آئیڈیل کامبو ہے. جو کام گڑبڑ کرنے والے لوگ تھے, نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں, دے آر نو مور. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کون نہیں اقتدار میں اور کون ہے, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ دیر تک چل جائے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ یہاں جو سٹکنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو لگے کہ ان کو اقتدار میں زیادہ حصہ ہو اور وہاں تھوڑا سا مسئلہ ہو,
بٹ ادروائز جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے جو پاس پیٹرنز ہے فی الحال تو چل رہی ہے حکومت اور اچھی نہیں چلے گی اور ہم سوال اٹھاتے رہیں گے اور جائز اٹھاتے رہیں گے کہ آپ کی حکومت ہے یا نہیں ہے. جو نواز شریف اور آپ نے جیسے بھی ذکر کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے جو بیانات ہیں جاوید لطیف کے ہیں کس طرح سے وہ بھی علیحدگی اختیار کر رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ ہے کہ عوام کے کیا سینٹیمنٹ ہے. بالکل, تو پھر میرے خیال میں کہ ٹوٹی پھوٹی ہے, عجیب سی ہے, چلتی رہے گی. پی جے میر صاحب, آپ نے بھی ظاہری بات ہے 40 سال 50 سال دیکھا ملک میں, جو تجربات ہوتے رہے, لیبارٹری ہے ہمارا ملک. اس والی سرکار کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے یہ 5 سال پارلیمنٹ مدت پوری کر لے گی, وزیر اعظم بھی کر لیں گے, یا کوئی وسط مدتی چناؤ کی طرف جانا پڑے گا؟ 3 آپشن میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے, چوتھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ پیش کر دیں. یہ پورا نہیں کریں گے, نہ کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نواز شریف کی وہ ایک بفرنگ رول پلے کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا جتنے بھی کنفرنٹیشنز سے رانا ثناء اللہ ہو گئے, یہ وہ جاوید لطیف ہو گئے, ایک آپ نے رکھا ہوا اندر خواجہ آصف جی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو کنفرنٹیشن ہے آپ نے عمران کو بھی اندر کیا ہوا ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں جو کہ کنفرنٹیشنسٹ ہیں, لیکن دا کوشچن ہے رائزز آگے کیا ہوگا. یہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. لوگ باہر آ جائیں گے, آپ دیکھیں گے لوگ آئیں گے, اور اب جب لوگ آئیں گے یہ کس طرح بھاگیں گے یہ لوگ, انہوں نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا. اب جو پیپلز پارٹی ہے, why do you think پیپلز پارٹی نے فل رسپانسبلٹی نہیں لی ہے؟ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو نواز شریف یہی لندن میں کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو میں پیچھے دیکھا تھا بندہ ہی کوئی نہیں, اس کے پاس ہے ڈیوک اسٹریٹ پہ. سو دا کوشچن از کہ نواز شریف از ان دا بیک سیٹ, ہی از بینگ پریپیئرڈ اینڈ ہی از ویٹنگ فار دا ایونچوالٹی کہ جب اس پہ آن سلاٹ آئے گی عوام کی تو then there will be somebody to recover PMLN and that will be نواز شریف. وہاں سے آپ دیکھ لیں وہ بیک فوٹ پہ ویسی پیپلز پارٹی وہ پارٹی سیف پالیٹکس کر رہے ہیں, سو ان کا بھی ایک راستہ کھل جائے گا ادھر سے. Now it depends کہ یہ میر صاحب یہ ان کا خیال خواب تو ہو سکتا ہے, بٹ میری ایک عاجزانہ سی رائے بھی ہے, آپ اس میں بھی کمنٹ کیجئے کہ جب تک نواز شریف صاحب وہ شاید ریئلائز کریں گے اور دوبارہ عوام میں جائیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی شاید, کیونکہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین پاکستان مسلم لیگ نون اور یوتھ وہ خلیج بہت بڑا ہو چکا ہے, اور پاکستان چند ایک ممالک میں سے شاید ایک ہے جہاں یوتھ کا بل سب سے زیادہ ہے. رجسٹرڈ ووٹر میں سب سے زیادہ تعداد یوتھ کی ہے, یوتھ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. اس کو تو یہ پارٹی انٹرٹین کر ہی نہیں سکی, جب تک انہیں ہوش آئے گی کوئی بیانیہ بنانے کی بات کریں گے تب تک وہ کس سے انٹریکٹ کریں گے؟ ول بی دیر. کہتے ہیں نا لو یو, وہ لو یو ٹو والا ابھی یہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, ڈو یو لو می, سو وہ تو کہتے ہیں لو یو ٹو. سو دی کوسچن از یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ کون کس طرف جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, نئی جنریشن آ رہی ہے اور نئی جنریشن کے اندر جو زیادہ افینٹی ہے وہ عمران خان کی افینٹی ہے. یہ بلاول ہیز ٹو پلیس, بلاول اسٹل ہیز ٹو میک اے پلیس اینڈ ان روڈ, مریم ہیز ٹو میک اے پلیس ان روڈ. لیکن مریم کی پالیٹکس بھی ہوئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ which is going to be taking over from نواز شریف. How she handles پنجاب, اللہ کرے بڑا اچھا کرے. ہماری تو وشز ہر ایک کے ساتھ ہے بھائی, we don't care جو مرضی ہے, but we want results. So results immediately آپ کے سامنے نہیں آ رہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں the next 2 months are quite critical. Next 2 months are very critical. ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر باز صاحب, آپ کو سرکار چلتی دکھائی دیتی ہے؟ کب تلک پارلیمنٹ مدت پوری کرے گی, کب تلک وسط مدتی چناؤ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اگر تو اس ملک میں اگر تو آپ کسی سویلائزڈ ڈیموکریسی جہاں پہ انڈیجنس پالیٹکس ہوتی ہے, اگر آپ وہاں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب کچھ اور تھا. لیکن اس ملک میں چونکہ طاقت کا مرکز 1 پیج ہے, تو جب تک 1 پیج ہے تو حکومت چلتی رہنی تھی. اگر 1 پیج عمران خان کا برقرار رہتا تو کہاں کی ووٹ آف نو کانفیڈنس اور کہاں کی پی ڈی ایم اور کہاں یہ سب کچھ ہوتا. تو چونکہ ابھی 1 پیج ہے, اور یہ ہے جامی صاحب میرج آف کنوینئنس. تو امیر باز صاحب اس 1 پیج کو تو شہباز صاحب بڑے سوٹ کرتے ہیں, ورکا نہ پاٹے, اس کے لیے شہباز صاحب ہمیشہ بڑی کوشش کرتے تھے, میاں صاحب نہیں سنماندے ہوں. اسی لیے نا دیکھیں عمران خان کے خلاف پاکستان کی مقتدرہ اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پولیٹیکلی, کہ اگر ریاست ان جماعتوں کے ساتھ نہیں چلے گی
تو ریاست پھر اس کے ساتھ چلے گی جس کے خلاف سارا 9 مئی کا بیانیہ اور غدار ہے، دہشت گرد ہے، باغی ہے اور عدت میں نکاح کرتا ہے، اس کے ساتھ ریاست بیٹھے گی، ریاست انہی کے ساتھ بیٹھے گی۔ یہ جو نوجوان لوگ سامنے آ رہے ہیں نا، ابھی اس کی حالیہ مثال آج سے 1 ہفتہ پہلے ہم نے دیکھی سینیگال میں، جہاں 14 سال سے حکمران، 14 سال سے پریزیڈنٹ میکی سال کو اکھاڑ کے لوگوں نے باہر پھینکا، بالکل وہاں کے اپوزیشن لیڈر بصیر جمائے فائے کو انہی مقدمات میں جو مقدمات عمران خان کے خلاف بنائے گئے، ایگزیکٹلی وہی مقدمات اس کے خلاف قائم کیے گئے۔ بالکل، بڑی دلچسپ ڈیٹیل تھی، میں نے ڈسکس کی تھی اسے۔ اس کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دیا گیا، ایگزیکٹلی 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے پہلے اس کو چھوڑا۔ اس وقت وہاں پہ 60% سینیگال کی عوام 25 سال سے عمر سے کم کی ہے۔ وہ ساری عوام روایتی سیاست دانوں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی بروکریسی، یہ بڑی ریلیونٹ مثال ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ المیہ ہے یہ نا کہ ہم ایمرجنگ چیلنجز کو سمجھ نہیں پا رہے، بحیثیت ریاست، بحیثیت ملک، بحیثیت سیاستدان، بحیثیت سیاسی جماعتیں، ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے، ان کا تدارک کیا کریں گے یا اس کے بارے میں بیانیہ کیا بنائیں گے۔ امبر، بہت چھوٹا سوال آخر میں، اور آپ کے لیے بالخصوص یہ سوال ہے، اگر آپ کو ایک میسج عمران خان صاحب کو آج دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو میں یہی میسج دوں گی کہ جمہوریت ان کی رہائی نہیں، ان جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں۔ اگر وہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں جب ضرورت کی، مولانا سے کر سکتے ہیں، مولانا سے کر سکتے ہیں، تو پھر بات چیت، یہ کوئی کہہ نہیں رہا اتحاد کریں، جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ بات چیت کی جائے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ امبر رحیم شمسی، محترمہ میر عباس صاحب، جناب پی جے میر صاحب، آپ نے وقت دیا ڈائریکٹ ٹائم کے لیے۔ دعائی کر سکتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کرے ایسا کچھ ہو۔ آنے والے جو حالات ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے جو اشاری نظر آتے ہیں وہ تو البتہ کچھ اور تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔